سریا۔ شام کے دھندلکے میں طاہر ایک ویران بستی میں داخل ہوا۔ اجڑے ہوئے مکان گواہی دے رہے تھے کہ تاتاریوں کے سیلاب کی کوئی لہر اس بستی سے گزر چکی ہے۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کر رہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مکان اس کی منزل مقصود نہیں۔ طاہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی مکان کے روزن سے روشنی کی جھلک تلاش کر رہا تھا۔ اکثر مکانوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کے سامنے برف کے ڈھیر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی نہیں۔ ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پہنچ کر طاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کیواڑ اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، لیکن اندر سے گلی سڑی لاشوں کی ناقابل برداشت بدبو طاہر کا راستہ روک لیا۔ گھوڑے نے کان کھڑے کر کے گردن ہلائی اور آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ طاہر نے گھوڑے کو تھپکی دے کر اس کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی اور کہا، میرے دوست، اب میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ اگر تمہیں کوئی گوشہ عافیت معلوم ہے تو جلدی پہنچو۔ جب گھوڑا بستی سے باہر نکل رہا تھا، طاہر کو آخری بار خیال آیا کہ شاید گھوڑے کی فراست پر اعتماد کرنا عقل مندی نہ ہو۔ رات کی تاریکی لحظہ بہ لحظہ بڑھ رہی تھی۔ طاہر نے پھر ایک بار گھوڑے کو روکا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، کوئی ہے، کوئی ہے۔ اس کی آواز رات کے سناٹے میں فنا ہو گئی اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چیخوں نے اس خیال کی تردید کر دی۔ اس کا گھوڑا پہلی بار ایک جھرجھری لینے کے بعد ہنہنایا۔ اس کی ہنہناہٹ اپنے سوار سے یہ کہہ رہی تھی، مایوس کیوں ہوتے ہو، منزل آ چکی ہے۔ طاہر نے پھر گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ بستی سے تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑا گھنے درختوں میں گزرتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ برف باری اور تاریکی میں طاہر کے لیے 2 قدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر گھوڑا مڑا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہو لیا، اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہنہناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ طاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا۔ وہ قوت ارادی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا اب جواب دے چکی تھی۔ جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامنے لیٹ کر سو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مکان کی دیوڑی کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اندر روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گھوڑا دیوڑی میں داخل ہو کر رک گیا۔ طاہر گھوڑے سے اترا۔ اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے، ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ اس نے سوچا شاید اس مکان میں بھی کوئی نہ ہو۔ شاید گھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اجڑے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو۔ وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا، کوئی ہے، کوئی ہے، اور اس کی آواز پتھر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دیواروں کو ٹٹولتا اور بدستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دیوڑی عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے کی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا دوسرے سرے تک پہنچا، لیکن کہیں اسے اپنی آواز کا جواب نہ آیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ ریت پر امیدوں کا محل تعمیر کر رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھلے نہ ہوتے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اس وقت آگ کی ایک چنگاری میری جان بچا سکتی ہے، لیکن آگ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اچانک اس نے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم شے محسوس کی۔ اس نے جھک کر ہاتھوں سے ٹٹولا تو یہ ایک پوستین تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر پوستین اپنے گرد لپیٹ لی اور جلد ہی یہ محسوس کیا کہ اس کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی حرارت واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن چند گھڑیاں پیشتر اس نے گھوڑے کو تائیدی غیبی سمجھا تھا۔ اب بھی اس کا ضمیر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ اسے یقین تھا کہ خدا نے اسے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ خدا سے اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی تھی، اور یہ مقصد یہاں پہنچ کر پورا نہیں ہوتا۔ یہ مکان اس کی آخری منزل نہیں، قدرت فقط اس کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ مایوس ہونا مومن کی نشانی نہیں۔ یہ رات گزر جائے گی، صبح کو سورج کی حرارت اسے نئی زندگی کا پیغام دے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکان کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کر اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا۔
اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی سہی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز کی نیت کا ارادہ کرتے ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوشے میں تاتاریوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھا ہو۔ اس نے بلند آواز سے اذان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز میں مہو ہونے کے بعد جسمانی تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ نوجوان کے چہرے میں غایت درجے کی جاذبیت تھی، لباس سے وہ ایک ترک سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں کسی انسان کا اس سے زیادہ دل فریب چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مبہوت سا ہو کر دیکھتا رہا۔ کمسن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہت تھی۔ طاہر نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے ہیں۔ دونوں پریشانی کی حالت میں اس کی طرف گھور رہے تھے۔ طاہر نے السلام علیکم کہا۔ کمسن لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکے سے زیادہ نوجوان کی آواز کا ترنم تھوڑی دیر کے لیے اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ نوجوان نے عربی زبان میں کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ عرب ہیں؟ طاہر نے حیران سا ہو کر سوال کیا، آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کی اذان سن کر آپ کا لہجہ بالکل عربی تھا۔ طاہر نے کہا، اور اگر میں بھی غلطی نہیں کرتا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے زیادہ مختلف نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، میری ماں عرب تھی، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں۔ آپ برف کے طوفان سے گزر کر آئے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ نوجوان کی آواز میں ایک موسیقی تھی، وہ موسیقی جو کانوں کے راستے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے۔ طاہر اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوجوان نے 2-3 قدم اٹھانے کے بعد رک کر پوچھا، لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے یہاں سے چند کوس دور برف میں پڑے ہوئے ایک مسلمان سپاہی کا گھوڑا مل گیا تھا اور اس گھوڑے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ نوجوان کے چہرے پر رنج و افسوس کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا، آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہ سپاہی زخمی تھا یا برف کے طوفان کے باعث ہلاک ہوا ہے؟ وہ زخمی تھا۔ اگر وہ آپ کا کوئی عزیز تھا تو مجھے افسوس ہے۔ نوجوان نے کہا، وہ ہمارا پرانا خادم تھا، میں نے آج اسے ایک ضروری پیغام دے کر سمرقند روانہ کیا تھا، لیکن آپ کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ کمسن لڑکا شمع لیے ہوئے آگے چل دیا۔ 2 کمروں سے گزر کر یہ لوگ ایک تنگ کوٹھری میں داخل ہوئے۔ نوجوان نے اس کوٹھری کے ایک کونے سے پتھر کی فرش کی ایک سیل اٹھائی۔ سیل کے نیچے ایک شگاف تھا جس میں سے ایک آدمی بآسانی نیچے اتر سکتا تھا۔ اس شگاف سے لکڑی کی سیڑھی نیچے اترتی تھی۔ پہلے کمسن لڑکا اور اس کے بعد طاہر اس سیڑھی سے نیچے اتر کر ایک تہخانے میں داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں نوجوان نے سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اوپر کا شگاف اسی سیل سے بند کر دیا۔ تہخانے کے ایک کونے میں آگ جل رہی تھی۔ فرش پر ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور ایک طرف 3-4 پوستینیں پڑی ہوئی تھیں۔ نوجوان نے طاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، ہمارے پاس گوشت کے چند سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے آپ کے ملازم کے تھیلے سے کھانے کو کچھ مل گیا تھا، اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے اپنے موزے اتار کر آگ کے سامنے پاؤں پھیلا دیے۔ کمرہ کافی گرم تھا۔ طاہر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نوجوان نے اٹھ کر اس پر پوستین ڈال دی۔ ایک میٹھی اور دلکش آواز سن کر طاہر نے آنکھیں کھولی اور پریشانی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ اور پھر شمع کی روشنی میں جگانے والے نوجوان کو پہچان کر اپنے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، کیا صبح ہو گئی؟ نوجوان نے جواب دیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے، آپ بہت دیر سوئے ہیں، لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے۔ آپ اس مکان کے تہخانے میں ہیں، دن کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ طاہر کے آنکھوں سے نیند کا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، لیکن گزشتہ جسمانی کوفت کا اثر ابھی تک باقی تھا۔
اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، رات کے وقت آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اچانک نیند نے آ دبوچا۔ اب آپ بتائیے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ آپ کا نوکر آپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ میرے خیال میں یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ کو فوراً نیند آ گئی۔ میرے والد اس شہر کے حاکم تھے۔ سلطان کی شکست کے بعد آس پاس کی دوسری بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ بلخ، بخارا اور سمرقند کی طرف ہجرت کر گئے۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا، لیکن انہوں نے میرے چھوٹے بھائی اسماعیل کی خاطر مجھے ایک قافلے کے ساتھ بلخ جانے پر مجبور کیا۔ بلخ میں میرا نانا ایک مشہور تاجر ہے۔ ہمارے قافلے کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، جن میں زیادہ عورتیں اور بچے تھے۔ اس شہر سے کوئی 20 کوس کے فاصلے پر رات کے وقت ہمارے قافلے پر تاتاریوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ مردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی کچھ پیش نہ گئی۔ وہ سب ایک ایک کر کے کٹ گئے۔ بعض عورتوں نے بھی لڑ کر جان دی اور باقی زندہ پکڑی گئیں۔ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسماعیل کی جان بچانا تھا۔ دہشت کی حالت میں اس کی چیخیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ والد نے مجھے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رکھا تھا۔ میں نے اسماعیل کو خچر سے اتار کر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا۔ گھنے جنگل اور رات کی تاریکی کے باعث تاتاری میرا پیچھا نہ کر سکے، لیکن مجھے اپنے بہنوں کے وہ جگردوز چیخیں جو میں نے فرار ہوتے وقت سنی تھی کبھی نہ بھولیں گی۔ نوجوان یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ طاہر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کمسن لڑکا چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مغموم چہرے پر گزشتہ واقعات کی یاد کے تکلیف دہ آثار پیدا ہو رہے تھے۔ طاہر نے بیٹھے بیٹھے اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ تذبذب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور چند سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ طاہر نے کہا، ڈرو نہیں، ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، لیکن راستے میں تاتاری ہوں گے، وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ نوجوان نے طاہر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اسماعیل مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا، آج خدا جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ طاہر نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اسماعیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لی۔ طاہر نے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض ہے، آپ نے اپنی سرگزشت ابھی تک ختم نہیں کی۔ جب لڑکی نے دوسری بار طاہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتی۔ تاتاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے۔ تیسرے دن ابا جان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابا جان کے پاس صرف 400 سپاہی تھے۔ بعض افسروں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مختصر سی فوج کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے، لیکن وہ بہت غیور تھے، انہوں نے شہر چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس شہر کا رخ کرنے والے تاتاریوں کی تعداد زیادہ نہیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ چند دن تک انہیں شہر سے دور رکھ سکیں گے۔ اتنی دیر میں بلخ یا سمرقند سے کمک ضرور پہنچ جائے گی، لیکن قوقند کے متعلق جو افواہیں مشہور ہو رہی تھیں انہوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بددل کر دیا۔ بعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور ملک کو کوئی کمک نہیں بھیجی، پھر آپ کیسے مدد کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ ابا جان کا آخری جواب یہ تھا کہ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ شام کے وقت انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ الگ صبح شہر سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرے، لیکن صبح تک قریباً 200 سپاہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ ہمارے محل کے ملازموں میں سے بھی اکثر نے بھاگنے والوں کا ساتھ دیا۔ صبح کے وقت رخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں اس تہخانے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔
علی ہمارا پرانا ملازم تھا۔ ابا جان نے ہمارے لیے چند دن کی خوراک اس تہخانے میں جمع کر دی اور ہمیں بتایا کہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو ہم اس تہخانے سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تاتاری کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ انہیں امید تھی کہ خوارزم کی افواج تیاری کے بعد اس طرف ضرور آئیں گی۔ علی کے سوا باقی نوکروں میں سے کسی کو ہمارے اس تہخانے میں روپوش ہونے کا علم نہ تھا۔ 2 دن تک ہم اس تہخانے میں چھپے رہے۔ محل کے رہے سہے خادم بھی بھاگ گئے۔ علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر رکھتا۔ تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اور اسی رات تاتاریوں نے شہر میں داخل ہو کر رہی سہی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 دن تاتاری اس محل کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے رہے اور ہم علی کے ساتھ اس جگہ چھپے رہے۔ وہ 2 دن ہمارے لیے برسوں سے زیادہ طویل تھے۔ تیسرے دن انہوں نے یہ شہر خالی کر دیا۔ محل میں مکمل سکوت تھا، لیکن ہم نے رات تک انتظار کیا۔ رات کے وقت علی سرنگ کے راستے سے باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں تسلی دی۔ چنانچہ ہم نے ناقابل برداشت سردی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی۔ صبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے پھر باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ہمارے استبل کا ایک گھوڑا باہر چل رہا تھا اور وہ اسے پکڑ کر استبل میں باندھ آیا ہے۔ اس کے بعد 4 دن تک ہم یہ دعائیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج اس طرف روانہ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ راستے کی کسی فوجی چوکی سے مدد مل جائے، لیکن پچھلے پہر برف باری کے آثار دیکھ کر میں نے سمرقند کے گورنر کے نام یہ درخواست لکھی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر بلخ پہنچانے کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا جائے۔ علی میری درخواست لے کر کل روانہ ہوا۔ اب وہ گھوڑا جس پر آپ آئے ہیں میں دیکھ آئی ہوں، علی اسی پر سوار ہو کر گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی تاتاری کی صفاکی کا شکار ہوا ہے۔ اب شاید خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ طاہر نے مختصراً اپنی سرگزشت سنائی اور اختتام پر لڑکی سے کہا، میں ذرا باہر جا کر موسم کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ محل میں تاتاریوں کی آمد کا ہر وقت خطرہ تھا، اس لیے باہر جانے کا محفوظ راستہ یہ سرنگ تھا۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے تہخانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی ایک چرخی کو گھمانا شروع کیا۔ معمولی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ایک سل آہستہ آہستہ ایک طرف کھسک گئی اور دیوار میں ایک قابل گزر شگاف پیدا ہو گیا۔ لڑکی نے کہا، چلیے میں آپ کو راستہ دکھاتی ہوں۔ اسماعیل نے چونک کر کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تہخانے کی دھندلی روشنی کے مقابلے میں سرنگ بہت تاریک تھی۔ لڑکی اور اس کا بھائی کسی جھجک کے بغیر آگے آگے جا رہے تھے، لیکن طاہر جھجک جھجک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ کہیں سرنگ کے دونوں جانب زمین کھود کر کشادہ کمرے بنائے گئے تھے۔ طاہر کوئی 50 گز چلنے کے بعد اصل راستہ چھوڑ کر ایک کمرے میں گھس گیا۔ اتنی دیر میں لڑکی اور اس کا بھائی کچھ دور آگے نکل گئے۔ طاہر پریشانی کی حالت میں کمرے کی دیواریں ٹٹول رہا تھا کہ لڑکی کی آواز آئی، آپ کہاں ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے راستہ نہیں ملتا۔ لڑکی نے پلٹ کر اپنے بھائی سے کہا، اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ لو۔ اسماعیل نے طاہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے، میں تاریکی میں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ طاہر نے کہا، ان کمروں میں اچھی خاصی فوج رہ سکتی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ہاں، لیکن کاش ہمارے پاس کافی فوج ہوتی۔ ایک جگہ پہنچ کر لڑکی رک گئی اور اس نے کہا، اب ذرا سنبھل کر چلیں، آگے چشمہ ہے۔ اسماعیل تم میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چند قدم آگے بڑھے تو تاریکی کم ہونے لگی۔ دائیں ہاتھ مڑنے کے بعد 2-3 قدم چل کر لڑکی پھر رک گئی۔ یہاں روشنی کافی تھی۔ طاہر نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے کھڑا ہے۔ ایک چٹان سے پانی کی دھار پھوٹ کر اس تالاب میں گر رہی تھی اور تالاب کا فالتو پانی سرنگ کے راستے سے نکل رہا تھا۔ 5-6 قدم آگے یہ سرنگ ختم ہو جاتی تھی اور یہ آخری حصہ بہت تنگ تھا۔ پانی کی گہرائی ایک بالشت سے بھی کم تھی۔ لڑکی کی تقلید میں اسماعیل اور طاہر ابھرے ہوئے پتھروں پر پاؤں رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سرنگ سے باہر نکلے۔ ان کے سامنے درختوں سے ڈھکی ہوئی گہری اور تنگ وادی تھی۔ برف باری تھم چکی تھی، لیکن مطلع ابرآلود تھا۔ درخت، پتھر اور زمین کی ہر شے برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔
سرنگ سے نکلتا ہوا پانی ایک چھوٹی سی ندی بناتا اور سنگریزوں سے ٹکرا کر ایک دلکش نغمہ پیدا کرتا ہوا اس تنگ وادی کے درمیان ایک بڑی ندی سے جا ملتا تھا۔ طاہر تھوڑی دیر کے لیے ایک دلکش منظر میں کھو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ناداستہ طور پر اس کی نگاہیں لڑکی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ حسین تھی، شبنم میں دھلے ہوئے پھول سے زیادہ حسین۔ مصور فطرت نے برف کا حسین مجسمہ بنا کر اس میں گلابی رنگ بھر دیا تھا۔ حزن و ملال نے اس کا چہرہ بادل کے ہلکے سے نقاب میں چھپے ہوئے چاند سے زیادہ دلکش بنا دیا تھا۔ لڑکی منہ پھیر کر بے توجہی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی اور طاہر کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے، تمہارا نام کیا ہے؟ ثریا، اس نے جواب دیا اور پریشان سی ہو کر طاہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، دیکھو میں تمہاری پناہ میں ہوں لیکن ایک غیور باپ کی بیٹی ہوں۔ طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپی سی محسوس کی اور منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد بولا، مجھے بہت جلد بغداد پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بلخ پہنچا دوں گا۔ ہم مطلع صاف ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس وادی سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ لڑکی نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، اس طرف سے سامنے کی پہاڑی عبور کرنے کے بعد۔ طاہر نے کہا، اگر سورج نکل آیا تو ہم کل روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، ابھی شاید اور برف پڑے۔ طاہر نے کہا، آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں، میں اوپر جا کر دیکھ آؤں، شاید کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کا خیال ہوگا کہ شاید مسلمانوں کی فوج نظر آ جائے۔ میں بھی صبح و شام یہی خواہش لے کر اس پہاڑی پر جایا کرتی تھی۔ طاہر نے کہا، آپ کا تہخانہ تو کافی محفوظ ہے لیکن کیا بستی کے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کا پتہ نہ تھا؟ ثریا نے جواب دیا، نہیں، اس وادی کے گرد ہمیشہ پہرا رکھا جاتا تھا۔ ابا جان نے جب یہ تہخانہ اور سرنگ دکھائی تو مجھے احتیاط کی وجہ معلوم ہوئی۔ بہت اچھا، میں ابھی آتا ہوں۔ طاہر یہ کہہ کر برف پر پاؤں رکھنے لگا تھا کہ لڑکی نے جلدی سے کہا، نہیں ٹھہریے، اس سرنگ کے قریب برف پر پاؤں کے نشان نہ چھوڑیے، آپ ندی میں سے گزر کر جائیے۔ طاہر ثریا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ندی میں چلتا ہوا بڑی ندی تک پہنچا اور بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں رکھ کر اسے عبور کرنے کے بعد پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن اسے برف کی سفید چادر پر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی۔ جب وہ نیچے اتر کر اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا، برف باری پھر شروع ہو چکی تھی۔ طاہر بھوک کی شدت محسوس کر رہا تھا۔ دوبارہ تہخانے میں پہنچنے کے بعد ثریا نے گوشت کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا خشک میوہ ایک تشتری میں ڈال کر طاہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک تو ضرور ہوگی، آپ نے رات کے وقت بھی کچھ نہ کھایا۔ طاہر نے جواب دیا، شام کو مجھے آپ کے نوکر کے تھیلے سے کافی کھانا مل گیا تھا، مجھے گھوڑے کی فکر ہے، میں اسے اسی حالت میں چھوڑ آیا تھا۔ میں الگ صبح اوپر جا کر اسے استبل میں چھوڑ آئی تھی، وہاں سوکھی گھاس کافی ہے۔ یہ کہہ کر ثریا اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، اسماعیل تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اسماعیل طاہر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ طاہر نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن پھر کھینچ لیا اور ثریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ؟ ثریا نے کہا، آپ میری فکر نہ کیجیے، میں بہت سویرے کھا لیا کرتی ہوں۔ اسماعیل آج ذرا دیر سے اٹھا تھا اس لیے یہ ابھی تک بھوکا ہے۔ طاہر نے ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے لڑکے سے کہا، اسماعیل کھاؤ، لیکن اسماعیل مضطرب ہو کر اپنی بہن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ثریا نے ذرا آگے بڑھ کر لڑکے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اسماعیل کھاتے کیوں نہیں؟ کمسن بچے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچنے کی کوشش کرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر ثریا سے لپٹ گیا۔ میں نہیں کھاؤں گا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ طاہر نے محسوس کیا کہ کوئی تلخ شے اس کے حلق سے اتر گئی ہے۔ اس نے تشتری اٹھا کر ثریا کے سامنے رکھ دی اور کہا، میں اپنا حصہ کھا چکا ہوں۔ ثریا نے کہا، نہیں آپ بھوکے ہیں۔ طاہر نے کہا،
ایک عرب ماں کی بیٹی سے مجھے یہی توقع تھی، لیکن میں اب آپ کا مہمان نہیں محافظ ہوں۔ مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا، لیکن آپ نے شاید شام کو بھی بہت تھوڑا کھایا ہو۔ طاہر نے اٹھ کر کمان سنبھالی اور ترکش گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ یہ کھا لیں، میں انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گا۔ اگر بستی میں کوئی شے نہ ملی تو شاید باہر کوئی شکار مل جائے گا۔ ثریا نے کہا، بستی میں انسانی لاشوں کے سوا تاتاری سب کچھ چٹ کر گئے ہیں، اور اس موسم میں شاید شکار بھی نہ ملے۔ طاہر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ خدا نے ہمیں بھوکے مرنے کے لیے یہاں اکٹھا نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ آپ شام کی فکر کیے بغیر یہ کھانا کھا لیں۔ ثریا نے کہا، اگر آپ کو خدا کی رحمت پر اس قدر بھروسہ ہے تو کم از کم اپنا حصہ کھا کر جائیں۔ طاہر نے جھک کر گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، بس میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو باہر پہنچا آتی ہوں۔ نہیں، میں نے راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر طاہر سرنگ کے راستے سے باہر نکل گیا۔ طاہر کے جانے کے بعد ثریا نے کہا، اسماعیل اب کھا لو۔ کمسن لڑکے نے جواب دیا، تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ ثریا نے تشتری پر پڑی ہوئی اشیاء میں سے تیسرا حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیا اور کہا، یہ ان کا حصہ ہے، جب وہ آئیں گے انہیں بہت بھوک ہوگی، اور یہ تمہارا اور میرا حصہ ہے۔ دوپہر کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا اور سورج کی روشنی میں برف کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے موسم میں قدر خوشگوار تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ ثریا اور اسماعیل سرنگ سے باہر چند درختوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ برف پگھلنے سے درختوں کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ ننگی ہو رہی تھیں۔ سامنے وادی کے درمیان ندی کا پانی آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا تھا۔ اسماعیل نے کہا، آپا وہ ابھی تک نہیں آئے، ایسی دھوپ میں شکار ضرور مل جاتا ہے۔ ثریا نے جواب دیا، خدا سے دعا کرو، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ اگر ابا جان ہوتے تو انہیں اپنی فوج کا سالار بنا لیتے، لیکن آپا اگر انہیں شکار کے بجائے تاتاری مل گئے تو خدا ان کی مدد کرے گا۔ اگر ہمیں یہاں کسی تاتاری نے دیکھ لیا تو یہاں ہمیں اوپر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسماعیل نے کہا، اگر انہیں تاتاریوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تاتاریوں کو ہمارا راستہ دے دیا تو؟ چپ رہو، اپنے مہمانوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ اس نے پھر کہا، اگر پھر برف باری شروع نہ ہوئی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ اسماعیل خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلانے لگا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، آپا آپا ادھر دیکھو، وہ پہاڑی دمبا لا رہے ہیں، دیکھو آپا، دیکھو وہ کتنا بڑا ہے، وہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر چل رہے ہیں، آگ بجھ تو نہیں گئی ہوگی۔ ثریا نے درخت کی آڑ سے ایک طرف ہو کر دیکھا، طاہر کندھے پر ایک پہاڑی دمبا اٹھائے ندی عبور کر رہا تھا۔ ثریا نے پھر کہا، تم تو کہتے تھے کہ تم بالکل سیر ہو گئے ہو۔ میں یہ نہ کہتا تو آپ اپنا حصہ بھی نہ کھاتی، لیکن اب تو خدا نے دمبا بھیج دیا ہے۔ آپا یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ طاہر نے سرنگ کے قریب پہنچ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جلدی اندر چلیں، مجھے ڈر ہے کہ آس پاس تاتاریوں کا کوئی گروہ نہ ہو۔ یہ دمبا میرے تیر کا نشانہ بننے سے پہلے زخمی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب تہخانے میں ثریا دمبے کا گوشت بھون رہی تھی، اسماعیل طاہر کی طرف آگ کے سامنے بیٹھ کر بار بار بے قراری کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا، آپا اب پک گیا ہوگا، جلدی اتارو۔ طاہر گزشتہ جسمانی تکلیف اور ذہنی پریشانیوں کے بعد اس تنگ و تاریک تہخانے میں ایک طرح کی آسودگی محسوس کر رہا تھا۔ تاہم مستقبل کے متعلق ایک چبھتا ہوا احساس اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اڑ کر بغداد پہنچ جائے اور وہاں اونچے لیکن خاموش ایوانوں میں ایک ہنگامہ محشر اور کھڑے پانی کی سی زندگی میں ایک ارتعاش پیدا کر دے۔ وہ تصور میں بغداد کی مساجد میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے پرجوش تقریریں کر رہا تھا۔ کبھی وہ بغداد کی ایک بے پناہ فوج کے ساتھ خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں کا مقابلہ کر رہا تھا،
کبھی وہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد ان کی بے حسی سے مایوس ہو کر انہیں جلی کٹی سنا رہا تھا، اور کبھی زوردار الفاظ میں اس کا جرم ثابت کر رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات کے ہجوم میں اسے کبھی کبھی اسماعیل کی کسی بات کے جواب میں ثریا کی آواز سنائی دیتی۔ یہ آواز جو موسم بہار کا پیام لانے والے پرندوں کے ترانے سے کہیں زیادہ میٹھی، دلکش اور دل فریب تھی۔ وہ آگ کی دھیمی روشنی کے سامنے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا، اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل کا اضطراب لطیف دھڑکنوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی، وہ دنیا جس میں آنکھیں کھولنے کے بعد ہر انسان گوشِ عافیت تلاش کرتا ہے، اپنے سے زیادہ کسی ایسے وجود کے لیے جس کی مسکراہٹ میں اسے زندگی کے طوفانوں سے پناہ ملتی ہے۔ صبح کی قہر میں لپٹے ہوئے سورج کی دھندلی شعاؤں کی طرح غم کے بادلوں نے ثریا کے چہرے کو زیادہ دل فریب بنا دیا تھا۔ حیا کے ہزاروں پردوں میں چھپی ہوئی ملول نگاہیں طاہر کو جو پہلا اور آخری پیغام دے چکی تھیں، وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ طاہر محسوس کر رہا تھا کہ اس صورت سے ملتی جلتی ایک دھندلی صورت اس کے دل میں پہلے بھی موجود تھی، ایسی آواز وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ طاہر شاہراہ حیات کی اس منزل پر تھا جہاں پہنچ کر انسان کسی کی رفاقت کی احتیاج محسوس کرتا ہے، جہاں کسی دوشیزہ کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ اسے واپس دلانا اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پھولوں سے کھیلنے کے بجائے کانٹوں کو مسلنے میں زندگی کی صحیح لذت محسوس کرتے ہیں، جنہیں رباب کی تانوں سے تلواروں کی جھنکار زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے، جو اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے مرنا سعادت سمجھتے ہیں، اور کسی ایک پھول کو اپنی زندگی کے لیے سامان تسکین بنانے کے بجائے اپنے خون سے ہزاروں پودوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ثریا کی طرح خوارزم کی اور ہزاروں لڑکیوں کی بے کسی کے تصور نے طاہر کے جسم میں ایک کپکپاہٹ سی پیدا کر دی۔ اسے قوم کی ان ہزار بے کس بہنوں اور ماؤں کی جگردوز چیخیں سنائی دینے لگیں، جن کے دامن عصمت کی طرف وحشی تاتاریوں کے ہاتھ بڑھ رہے تھے، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی، ہماری عصمت کے رکھوالے کہاں گئے؟ ہمارے غیور بیٹوں اور بہادر بھائیوں کو کیا ہو گیا؟ طاہر نے چونک کر کہا، ہم کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ثریا تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، اور طاہر نے پھر کہا، ہمیں صرف پہلی 2-3 منزل میں خطرہ ہے، اس کے بعد شاید کسی چوکی سے مدد مل جائے۔ ثریا نے کہا، مجھے صرف اسماعیل کا خیال ہے، ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور وہ بھی مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ آپ نے کب دیکھا؟ جب آپ شکار کے لیے گئے تھے، میں وہاں دوبارہ گئی تھی، مجھے وہ صبح کے وقت بھی بیمار معلوم ہوتا تھا۔ طاہر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسماعیل نے کہا، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ پیدل چل سکتا ہوں۔ ثریا نے کہا، آپ کو یہ امید نہیں کہ خوارزم کی افواج دوبارہ اس طرف آئیں گی؟ طاہر نے جواب دیا، جو افواج تیمور ملک کی امداد کے لیے نہ پہنچ سکیں، مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، لیکن مصیبت انسان کو قدرت کے معجزات کا طلبگار بنا دیتی ہے۔ میں خوارزم شاہ کی مدد سے مایوس ہوں، لیکن قدرت کی مدد سے مایوس نہیں۔ اگر ہم پیدل پہاڑی راستہ اختیار کریں تو کھلے میدان کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے۔ راستے میں کسی زخمی سپاہی کا گھوڑا مل جانا بعید از خاص نہیں۔ اس کے علاوہ میرا اندازہ ہے کہ تاتاریوں کا رخ شمال مغرب کی طرف ہے، جنوب میں بلخ کا راستہ محفوظ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شام کے وقت طاہر جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اوپر محل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ثریا نے فوراً اٹھ کر سلگتی ہوئی آگ کو پتھر کی سیلوں سے ڈھانپ دیا۔ طاہر دعا ختم کر کے ثریا کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ خوفزدہ صورت بنائے ہوئے دبی زبان میں بولی، یہ شاید تاتاری ہیں، لیکن گھوڑے 5-6 سے زیادہ نہیں۔ طاہر نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہو۔ اسماعیل نے مغموم لہجے میں کہا، اب ہم شاید بلخ نہ جا سکیں۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے۔ کب؟
شاید آج ہی روانہ ہو جائیں۔ ثریا نے چونک کر پوچھا، آج؟ ہاں، آپ اس گوشت میں سے 2-3 دن کی خوراک تھیلے میں ڈال لیں۔ آپ پیدل چلنے کے متعلق کیوں سوچتی ہیں؟ کیا قدرت نے ہمارے لیے گھوڑے نہیں بھیجے؟ ثریا نے کہا، ان کے گھوڑے چھیننا ذرا مشکل ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جو کام ضروری ہو اس کے متعلق یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ مشکل ہے یا آسان۔ تھوڑی دیر بعد اوپر سے کھٹکھٹاہٹ کی آوازیں آنے لگیں اور ثریا بولی، وہ درمیان کے بڑے کمرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے توڑ رہے ہیں اور گھوڑوں کو استبل میں باندھ آئے ہیں۔ میں سیڑھی پر چڑھتی ہوں، ان کی آواز سن کر میں ان کی تعداد کے متعلق صحیح اندازہ لگا سکوں گی۔ طاہر نے کہا، لیکن اوپر کے پتھر کو ابھی نہ ہلانا، شاید کوئی اوپر والے کمرے میں موجود ہو۔ نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ ثریا یہ کہہ کر سیڑھی کے اوپر چڑھی اور سل کے قریب کان لگا کر اوپر سے آنے والی آوازیں سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور طاہر کے سوال کا انتظار کیے بغیر بولی، وہ 6 یا 7 سے زیادہ نہیں، وہ تیمور ملک کی تلاش میں ہے۔ ممکن ہے کہ صبح تک ان کے اور ساتھی بھی آ جائیں گے۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکی، لیکن تیمور ملک کا نام بار بار سن کر میرا یہی اندازہ ہے۔ وہ اس وقت اوپر والے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کمرے میں ہے۔ سپاہی کی بیٹی۔ تہخانے کی تاریکی میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تاتاری اپنی زبان میں کوئی راگ گا رہے تھے۔ طاہر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا۔ جب تاتاریوں کا راگ ختم ہوا تو وہ ثریا اور اسماعیل کو تیار رہنے کا مشورہ دے کر سیڑھی پر چڑھا اور چھت کے قریب کان لگا کر سننے لگا۔ ایک تاتاری باتیں کر رہا تھا اور باقی خاموش تھے۔ تاتاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سیکھ چکا تھا اور وہ صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ بولنے والے اپنے ساتھیوں کو کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ طاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کر ایک طرف کر دی اور سوراخ میں سے اوپر سر نکال کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی نہیں باہر نکل آیا اور پتھر کی سل اسی طرف شگاف پر رکھ دی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر لگے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو باہر دھکیلا، لیکن دروازے کی چڑچڑاہٹ نے اسے پریشان کر دیا اور وہ اسے جلدی سے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بند ہوتے وقت دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز نسبتاً زیادہ تھی۔ کہانی سنانے والا تاتاری اچانک خاموش ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے کسی ساتھی سے کچھ کہا اور وہ نیم خوابی کی سی حالت میں بڑبڑانے لگا۔ یہ 2 آدمی، جن میں سے ایک طاہر کے اندازے کے مطابق داستان گو تھا، کچھ دیر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ درمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک کے داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ طاہر نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ ان 2 کے علاوہ باقی سب تاتاری سو گئے ہیں۔ تاتاری نے درمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے تھے، اس لیے تیسرے کمرے سے آگ کی ہلکی سی روشنی طاہر کے کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ تاتاری بے پرواہی سے طاہر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آنکھیں ملنے اور اپنے ساتھی کو گالی دینے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ طاہر کے آہنی ہاتھ اس کی گردن پر جا پڑے۔ پست قد تاتاری کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ بھی نہ نکل سکی۔ آن کی آن میں طاہر نے اسے لاش بنا کر زمین پر لٹا دیا۔ تیسرے کمرے سے داستان گو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ شاید اپنی داستان کا آخری حصہ سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ طاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ داستان گو یہ سمجھ کر کہ اس کا ساتھی تیسرے کمرے میں پہنچ کر سو گیا ہے، ہنستا ہوا اٹھا اور ایک جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لیے اس کمرے تک پہنچا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کمرے کا جائزہ لے سکتا، طاہر کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تیسرے کمرے میں اس کے ساتھی اچانک اس چیخ سے بیدار ہو کر بیک وقت ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ طاہر ایک لمحے کے توقف کے بغیر بھاگتا ہوا درمیانی کمرہ عبور کرنے کے بعد تیسرے کمرے میں جا داخل ہوا۔ وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔
تاتاری اٹھ کر اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ طاہر کی تلوار ان پر سائقہ بن کر کوندی اور ان میں سے 2 بسمل ہو کر فرش پر لوٹنے لگے۔ اتنی دیر میں باقی 3 تاتاری سنبھل چکے تھے۔ طاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنے تینوں حریفوں کے تلواروں سے ٹکرائی۔ تاتاریوں نے اسے ایک خطرناک مد مقابل سمجھتے ہوئے منتشر ہو کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے انہیں ایک کونے سے ادھر ادھر ہٹنے کا موقع نہ دیا۔ چند لمحات گزر جانے کے بعد ان میں سے ایک زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ طاہر کے بازو پر بھی ہلکا سا زخم آ چکا تھا، لیکن اپنے سامنے ایک کونے میں صرف 2 آدمی پا کر وہ پرجوش حملہ کرنے کے بجائے قدر اطمینان سے لڑ رہا تھا۔ اچانک طاہر کو اپنے عقب سے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے پینترا بدل کر ایک طرف ہٹا۔ اس کے بائیں ہاتھ ثریا خون آلود تلوار لیے کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک اور تاتاری جسے طاہر نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اتنی دیر میں طاہر کے 2 حریف منتشر ہو کر اس کے لیے 2 محاذ بن چکے تھے۔ ثریا طاہر کے کسی اشارے کا انتظار کیے بغیر ان میں سے ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی، لیکن طاہر نے چلا کر کہا، ثریا تم ایک طرف ہٹ جاؤ، میرے پیچھے۔ طاہر نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا اور اسے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور یہ ثریا کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ اس نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں نے بھی ایک عرب ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن اسماعیل اکیلا، وہ بھی میرا ہی بھائی ہے۔ اب طاہر اور ثریا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اور وہ تاتاری بھی ایک کونے میں سمٹ رہے تھے۔ اچانک طاہر نے پینترا بدل کر اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ثریا کے مد مقابل کا دایاں بازو کاٹ گئی۔ دوسرے لمحے میں ثریا کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ اب طاہر کے سامنے صرف ایک تاتاری تھا اور ثریا اطمینان کے ساتھ گرے ہوئے دشمن کی قبا کے ساتھ اپنی خون آلود تلوار صاف کر رہی تھی۔ تاتاری اب زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کر ایک زخمی درندے کی طرح حملے کر رہا تھا۔ اچانک طاہر کے ہونٹوں پر ایک تبسم نمودار ہوا، ایک مجاہد کا تبسم جو دشمن کے کانوں میں موت کا مہیب ترین قہقہہ بن کر گونجتا ہے۔ اس کی تلوار تاتاری کے سر پر چمکی، گری اور سینے تک پہنچ گئی۔ ثریا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی، وہ مسکراہٹ جو قرون اولیٰ میں دختران اسلام کا غازیان اسلام کے لیے سب سے بڑا انعام ہوا کرتی تھی۔ طاہر چند لمحات کے لیے اپنے گرد و پیش کو فراموش کر کے اس حسین زمانے کا تصور کر رہا تھا جب ایک سیدھی سادی عرب لڑکی سرفروشان اسلام کی فوج کو اپنی بستی سے گزرتے ہوئے دیکھ کر یہ گایا کرتی تھی، قوم کے غیور بیٹوں، تمہارے گھوڑوں سے اڑنے والی گرد مجھے کہکشان سے زیادہ عزیز ہے، تمہارے غبار میں اٹے ہوئے چہرے میری نگاہ میں چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ طاہر کی آستین پر خون کا نشان دیکھ کر ثریا جلدی سے اپنے رومال نکال کر بولی، آپ کو زخم آ گیا ہے، لائیے میں پٹی باندھ دوں، یہ معمولی خراش ہے۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے آستین چڑھا کر اپنا بازو آگے کر دیا۔ ثریا نے اس کے زخم پر رومال باندھتے ہوئے کہا، میرا اندازہ 6-7 کا تھا، یہ 8واں شاید استبل میں پہرا دیتا ہوا آیا تھا اور آپ پر عقب سے حملہ کر رہا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ہوتیں تو میرے لیے اس کا وار یقیناً خطرناک ہوتا۔ خدا کے لیے یوں نہ کہیے، میں صرف اپنی وکالت کرنا چاہتی تھی۔ میں وہاں نہ ٹھہر سکی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ دبے پاؤں پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ کر رہا ہے اور میری چیخ نکل گئی، میں بہت نادم ہوں۔ ثریا، جب تک عالم اسلام میں تمہاری جیسی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں گی، دنیا میں مسلمانوں کو کوئی قوت نہیں کچل سکتی۔ چند لمحات پیشتر میں بے حد مایوس تھا، لیکن اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جو قوم تمہاری جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتی ہے، اس کی زبان میں مایوسی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تحت الثری میں پہنچ کر بھی تاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہیں، انقلاب ان کو دبا سکتے ہیں، دفن نہیں کر سکتے۔ حوادث کے طوفان اسے منتشر کر سکتے ہیں، فنا نہیں کر سکتے۔ تاتاریوں کا طوفان بہت بڑا طوفان ہے، ممکن ہے کہ یہ عالم اسلام کی آخری چٹان تک کو بہا لے جائے، لیکن تم اور تمہاری جیسی قوم کی اور بیٹیاں ہر دور میں ایسے معمار پیدا کرتی رہیں گی جو سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹانیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ثریا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہے تھے۔
اس نے کہا، میں بھی چند لمحات پہلے یہی خیال کر رہی تھی کہ قوم کے بیٹوں کا لہو سفید ہو چکا ہے، لیکن نہیں، جس قوم کو آپ جیسے سپاہی نصیب ہوں اس کا جھنڈا کوئی طاقت سرنگوں نہیں کر سکتی۔ لیکن تم رو رہی ہو۔ ثریا مسکرائی، آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ، شبنم میں نہائے ہوئے پھول کا تبسم جس میں حوران خلد کے بے شمار قہقہے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، نہ جانے میں آج کیوں اپنے تمام غم بھول گئی ہوں، شاید اس لیے کہ آج میں نے اپنے قوم کے دشمنوں میں سے ایک کو قتل کیا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے۔ لیکن اب چلو، اسماعیل پریشان ہوگا اور گھوڑے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور ثریا کے ساتھ تہخانے کی طرف چل دیا۔ جب اس نے راستے سے پتھر کی سل ہٹائی تو نیچے سے اسماعیل نے چلا کر کہا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ ثریا نے کہا، اسماعیل ہم ہیں، اجازت ہے، اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جب طاہر اور ثریا نے نیچے اتر کر جلی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھا تو اسماعیل اپنے ہاتھ میں تیر کمان لیے کھڑا تھا۔ طاہر نے کہا، اسماعیل، ہم بلخ جا رہے ہیں۔ کب؟ ابھی تمہیں سردی تو نہیں لگے گی؟ نہیں جی، آپا جان تو کہتی تھیں کہ سردی آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں، آپ گرم ملک کے رہنے والے ہیں۔ ثریا نے بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ایک تھیلا طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تہخانے کے ایک کونے سے جلانے کی لکڑیاں ایک طرف ہٹا کر چمڑے کا چھوٹا سا تھیلا نکالا اور طاہر سے کہا، میں قوم کی یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ والد مرحوم نے تاتاریوں کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہی بیت المال کا بیشتر حصہ سمرقند بھیج دیا تھا۔ یہ باقی 2000 اشرفیاں انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرے سپرد کر دی تھیں۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی ملکیت تھے، لیکن میں ان پر قوم کے شہیدوں کی لاوارث بچوں کا زیادہ حق سمجھتی ہوں۔ ابا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نانا جان کو تجارت میں لگانے کے لیے دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے بلخ میں ہمارے لیے کافی جائیداد خرید کر رکھی ہے۔ طاہر نے دونوں تھیلے اٹھا لیے۔ ثریا نے جلتی ہوئی لکڑی سے ایک شمع روشن کی اور تینوں سیڑھی کے راستے دوبارہ اوپر چڑھ کر محل کے کمروں میں سے گزرتے ہوئے استبل میں داخل ہوئے۔ استبل میں تاتاریوں کے 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طاہر، ثریا اور اسماعیل 3 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور باقی گھوڑوں کو محل سے باہر لا کر تتر بتر کر دیا۔ باہر کے پھاٹک سے نکل کر چند قدم چلنے کے بعد ثریا نے اپنا گھوڑا روکا اور طاہر سے کہا، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ایک دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ طاہر اور اسماعیل اپنے گھوڑے روک کر ثریا کی طرف دیکھنے لگے۔ ثریا نے آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھا اور نہایت دردناک لہجے میں یہ دعا مانگی، پروردگار عالم، میں تیرے محبوب کی امت کی ہزاروں بے کس لڑکیوں میں سے ایک ہوں، تو ان سب کی حفاظت کے لیے قوم کے جوانوں کو ہمارے اسلاف کی غیرت اور شجاعت عطا کر، اور اس محل پر اسلام کی عظمت کا پرچم پھر ایک بار لہرائیں۔ اس شہر کی سنسان گلیاں پھر ایک بار غازیان دین کے گھوڑوں کی آہٹ سنیں۔ اس شہر کی ویران مساجد میں پھر ایک بار اللہ اکبر کی اذانیں گونجیں۔ تیرے دین کا بول بالا ہو، آمین۔ طاہر اور اسماعیل نے بھی آمین کہا اور تینوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے باہر بلخ کے ناہموار راستے پر جا رہے تھے۔ مطلع صاف تھا اور سردی ناقابل برداشت تھی، لیکن اسماعیل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہے اور مجھے پوستین میں تلخی محسوس ہوتی ہے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت طاہر کو مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج کا پڑاؤ دکھائی دیا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ مشرقی سرحد کی چوکیاں خالی کرنے کے بعد 4000 سپاہی جمع ہو گئے ہیں اور 1-2 دن میں سمرقند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ طاہر نے اس فوج کے افسر اعلیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب دیا کہ اس فوج میں ہر 50-60 سپاہیوں کی ٹولی کا ایک علیحدہ افسر ہے، لیکن کل یہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مروب ہو کر اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاہر نے سوال کیا، وہ کون ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، تیمور ملک۔ تیمور ملک؟ وہ کہاں ہے؟ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تیمور ملک کو کون نہیں جانتا؟
سپاہی نے طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو ان کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ ثریا اور اسماعیل ان کے پیچھے چل دیے۔ طاہر ایک خیمے کے سامنے پہنچ کر رکا۔ طاہر، ثریا اور اسماعیل گھوڑوں سے اترے۔ سپاہی نے اندر جا کر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور ملک باہر نکلا۔ وہ طاہر کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے تم سلامت ہو، یہ کہہ کر وہ اسماعیل اور ثریا کی طرف متوجہ ہوا۔ ثریا بدستور مردانہ لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کا نصف چہرہ پوستین میں چھپا ہوا تھا۔ تیمور ملک نے پوچھا، یہ کون ہے؟ طاہر نے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں، میں آپ کو ان کی سرگزشت سناؤں گا، لیکن ہم نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے، انہیں عورتوں کے خیمے میں بھجوا دیں۔ عورتوں کے خیمے میں؟ تیمور ملک نے حیران سا ہو کر سوال کیا۔ طاہر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ مرد نہیں۔ تیمور ملک نے کہا، خاتون محترم، مجھے آپ کے لباس سے غلط فہمی ہوئی، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب قوم کے بیٹوں کی شجاعت اور غیرت رخصت ہو چکی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو یہی لباس زیب دیتا ہے۔ ثریا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں قوم کے بیٹوں کی غیرت سے مایوس نہیں ہوں۔ آپ نے صرف طاہر کو دیکھا ہے، لیکن قوم میں ایسے بزدلوں کی تعداد زیادہ ہے جن کے ہاتھ پاؤں تاتاریوں کا نام سن کر پھول جاتے ہیں، لیکن اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور آپ کے لیے عورتوں کا خیمہ موزوں نہیں۔ آپ کو ہر ایک کی تسلی کے لیے اپنی سرگزشت کئی بار بیان کرنی پڑے گی، اس لیے میں اپنا خیمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اور طاہر دوسرے خیمے میں رات گزار لیں گے۔ یہ کہہ کر تیمور ملک ایک سپاہی سے مخاطب ہوا، انہیں اندر لے جاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ ثریا اور اسماعیل تیمور ملک کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور تیمور ملک طاہر کے ساتھ ایک اور افسر کے کمرے میں چلا گیا۔ الصبح ثریا کو گہری نیند کی حالت میں اذان کی دلکش آواز سنائی دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیم خوابی کی حالت میں اس اذان کو بھی رات بھر کے بعض میٹھے اور سہانے اور بعض بھیانک سپنوں کا ایک حصہ سمجھتی رہی۔ مؤذن کی اذان ختم ہوئی اور وہ گردن اوپر اٹھا کر دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسماعیل، اسماعیل، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسماعیل اس کے قریب سو رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ ثریا نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ کہاں جانے کے لیے؟ بلخ جانے کے لیے، اور کہاں؟ بلخ؟ اف، میں رات بھر عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ابھی تک اسی تہخانے میں ہوں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ کون؟ طاہر؟ وہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے باہر سے آواز دی، میں جاگ رہا تھا۔ انہوں نے وہیں سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا۔ میں نے بتایا کہ آپ سو رہی ہیں، پھر وہ واپس چلے گئے۔ میرے متعلق انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تمہاری ہمشیرہ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ تو گہری نیند میں خراٹے لے رہی ہیں۔ بڑے نالائق ہو تم، میں کب خراٹے لیا کرتی ہوں؟ سچ کہو، تم نے یہ کہا تھا انہیں؟ اسماعیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ سو رہی ہیں۔ اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا تھا تم بھی سو جاؤ، صبح کی نماز کے بعد ہم بلخ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں آپا، ایک بات اور، ان کے چلے جانے کے بعد خیمے میں چند عورتیں اور لڑکیاں آئی تھیں اور آپ کو نیند کی حالت میں دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ تم نے مجھے جگا دیا ہوتا۔ میں جگانے لگا تھا، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری بہن نے ایک تاتاری کو ہلاک کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم صبح تمہاری بہن سے ملیں گی۔ ثریا نے کہا، تم جاؤ مردوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ثریا نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ دعا ختم کرنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے چند عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ہم رات کے وقت آئے تھے، آپ سو رہی تھیں۔ ہم نے آپ کو جگانا مناسب خیال نہ کیا۔ ہم آپ کی سرگزشت سن چکے ہیں۔
ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔ ثریا نے جواب دیا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہ تھا۔ ایک عورت نے کہا، لیکن یہ سب تاتاریوں سے بہت ڈرتی ہیں، آپ انہیں واعظ کریں۔ ثریا نے کہا، میں واعظ کرنا نہیں جانتی، میں بھی آپ میں سے ایک ہوں، بہرحال میں آپ کی خواہش رد نہیں کر سکتی، آپ تشریف رکھیں۔ خواتین بیٹھ گئیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں سب کو بلاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد یہ وسیع خیمہ عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ ثریا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی۔ میری مصیبت زدہ بہنوں، گزشتہ صدیوں میں دختران اسلام پر ایسا نازک وقت کبھی نہیں آیا۔ خوارزم میں ہماری ستوت کے پرچم ٹوٹ رہے ہیں اور تاتاریوں کی وحشت اور بربریت کا تند و تیز سیلاب خوارزم کے علاوہ ہر اسلامی سلطنت کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اس نازک دور میں آپ اس لیے مایوس ہیں کہ فرزندان اسلام میں وہ پہلی سی شجاعت باقی نہیں رہی، ان میں قرون اولیٰ کے مجاہدوں کا سا ذوق شہادت نہیں۔ لیکن میں پوچھتی ہوں، آج وہ خواتین کہاں ہیں جو اپنے شوہر یا بھائی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹتا دیکھ کر خیموں کی چوبیں نکال کر یہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تم نے بزدلی دکھائی تو تمہاری کھوپڑیوں کی خیر نہیں۔ میری بہنوں، یاد رکھو، گرتی ہوئی قوم کا آخری سہارا اس قوم کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ تم قوم کا آخری سہارا ہو۔ جب تک تمہارے سینے نور ایمان سے منور ہیں، تمہارے بیٹوں، تمہارے شوہروں اور تمہارے بھائیوں کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ جبکہ قوم کی ماؤں کا مقدس دودھ قوم کے بیٹوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا رہے گا، ان میں شہادت کی خواہش زندہ رہے گی، اور جب تک فرزندان اسلام میں شہادت کی خواہش ہے، وہ بڑے سے بڑے دشمن کے لیے پیام موت ثابت ہوں گے۔ قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات تمہارے پاس موجود ہے۔ قوم اگر سو رہی ہے تو تم اسے جھنجھوڑ کر جگا سکتی ہو۔ تم مردوں کے پاؤں کی زنجیر نہ بنو۔ اپنے شوہروں سے کہو کہ تم میدان جنگ سے سرخرو ہو کر آؤ، ہم گھروں کی چار دیواری میں تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے۔ اپنے بھائیوں سے کہو کہ وہ میدان میں جا کر دشمن کے تیر سینوں پر کھائیں اور تم ان پر فخر کرو گی۔ اپنے بیٹوں سے کہو کہ اگر تم نے میدان میں بزدلی دکھائی اور تمہارا خون ایڑیوں پر گرا تو تم قیامت کے دن نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام کر یہ کہو گی کہ حضور، خدا کے سامنے میرے بیٹے کی شفاعت نہ کیجیے، اس نے میرے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ ثریا کی آواز خیمے سے باہر دور دور تک جا رہی تھی۔ طاہر اور تیمور ملک کے علاوہ باقی سپاہی اور افسر ایک دوسرے کا اشارہ پا کر خیمے سے باہر جمع ہو چکے تھے۔ بعض دم بخود کھڑے تھے اور بعض پر رقت طاری ہو رہی تھی۔ ثریا کے خاموش ہو جانے پر تیمور ملک نے باہر سے بلند آواز میں کہا، محترم خاتون، آپ کے بہت سے بھائی باہر کھڑے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر تاتاریوں کا نام سن کر دہشت طاری ہو جاتی ہے، آپ انہیں بھی حوصلہ دیں۔ ثریا نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جو تاتاریوں سے ڈرتے ہیں میں انہیں اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں کہہ دیجئے کہ کوئی لڑکی جس نے ایک مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے ایسے بزدلوں کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی تو ہم اپنے کنگن اتار کر انہیں پہنا دیں گے اور ان کی زنگ آلود تلواریں اٹھا کر تاتاریوں کے سامنے سینہ سپرد ہو جائیں گی۔ ہماری محبت اور اطاعت بہادروں کے لیے ہے، بزدلوں کے لیے نہیں۔ اگر یہ ہماری عصمت کے نگہبان نہیں بن سکتے تو قیامت کے دن خدا کے غیور بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ دختران اسلام اگر اس دن کسی کو بھائی کہیں گی تو وہ محمد بن قاسم جیسا مجاہد ہوگا جس نے اپنی قوم کی ایک بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے 17 سال کی عمر میں ایک ملک فتح کیا تھا۔ اس دن ہر مسلمان بیوی اپنے بزدل شوہر کو بھول کر اپنی اس بہن کے شوہر پر فخر کرے گی جس کی خبا خون شہادت سے رنگین ہوگی۔ اس دن مسلمان مائیں یہ کہیں گی کہ ہمارے بیٹے وہ بزرگ نہیں جو دشمن کی تلوار کا وار اپنے سینے پر نہ روک سکے، ہمارے بیٹے وہ مجاہد ہیں
جن کی شجاعت نے خواتین اسلام کو دنیا بھر کی عورتوں کی نگاہوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ انہیں اپنا بھائی کہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ قبائیں پہن کر آئیں جو خون سے رنگین ہو، ہمیں وہ صورتیں دکھائیں جن پر زخموں کے نشان ہو۔ ثریا نے تقریر ختم کی تو خواتین آگے بڑھ بڑھ کر اس کے گلے سے لپٹ رہی تھیں اور خیمے سے باہر تیمور ملک طاہر سے یہ کہہ رہا تھا، جب تک ہماری قوم میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صدیوں تک جنگ کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانیں گے۔ طاہر، تم خوش نصیب ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے راستے بلخ پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اپنے بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے تمہیں جس ساتھی کی ضرورت تھی وہ تمہیں مل گیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لو۔ طاہر خاموش کھڑا تھا، اس کے کانوں میں ابھی تک ثریا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ تصور میں ثریا کے ساتھ کسی بلند مینار پر کھڑا نیچے جمع ہونے والے لاکھوں انسانوں کو جہاد کا سبق دے رہا تھا۔ تصور کی ایک اور جست کے بعد وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ چکا تھا جہاں خود روح پھول مسکرا رہے تھے، مہکتی ہوئی ہوائیں اٹکیلیاں کرتی تھیں اور پہاڑی ندیاں مسرت کے نہ ختم ہونے والے گیت گاتی تھیں۔ ثریا یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ ندی کے کنارے پھولوں کی سیج پر لیٹ کر اس کے میٹھے اور سہانے گیت سن رہا تھا۔ پھر وہ میدان کارزار میں تھا اور ثریا اس کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کئی دنوں کے بعد پہلی بار اسے ایک اور لڑکی کا خیال آیا۔ یہ صفیہ تھی، شاید اس لیے کہ ثریا اور صفیہ میں کوئی خاص بات مشترکہ تھی، یا شاید اس لیے کہ ثریا سے پہلے اس کے ذہن میں صرف صفیہ کا دھندلکا سا خاکہ تھا۔ صفیہ کے متعلق اس نے اس سے زیادہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اسے اس کے ساتھ غایت درجے کی ہمدردی تھی، ایک ایسی ہمدردی جو کسی انعام کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل میں کوئی خلش یا دھڑکن محسوس کیے بغیر صفیہ کے متعلق سوچ سکتا تھا، لیکن ثریا کے متعلق اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ اپنی بے پناہ قوت تسخیر کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی، تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ بلخ سے ان کے مستقبل کے راستے جدا ہو جائیں گے اور اس کے دل میں صرف ایک خوشگوار یاد باقی رہ جائے گی، اور یہ یاد بھی شاید اسے زیادہ دیر پریشان نہ کرے۔ تیمور ملک تھوڑی دیر غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر وہ بولا، تم پریشان کیوں ہو؟ اگر کہو تو میں اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ نہیں، طاہر نے چونک کر کہا، ابھی نہیں، ابھی میری زندگی میں ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ صبح کی نماز کے بعد طاہر، ثریا اور اسماعیل نے سفر کی تیاری کی۔ تیمور ملک نے تھکے ہوئے گھوڑوں کے بدلے انہیں 3 تازہ دم گھوڑے دے دیے۔ طاہر نے بیت المال کی اشرفیاں تیمور ملک کے سپرد کر دیں۔ تیمور ملک نے راستے کے شہروں کے حکام کے نام یہ مسراسلہ لکھ دیا کہ انہیں راستے میں ہر ممکن سہولت بہم پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ اس نے ابتدائی 2 منازل میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے 20 سواروں کو ان کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ رخصت کے وقت طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے تیمور ملک نے کہا، میرا مکتوب تمہیں نہ صرف بغداد تک پہنچنے میں مدد دے گا بلکہ حالات نے تمہیں واپس آنے پر آمادہ کیا تو بھی یہ تمہارے کام آئے گا، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بعد ثریا سے مخاطب ہوا، میری بہن، آپ کو راستے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ آپ کا رفیق سفر ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک دفعہ میری جان بچا چکا ہے، میں انہیں جانتی ہوں۔ ثریا نے یہ کہتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی یہ کہہ رہی تھی، آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ شام کے وقت ایک فوجی چوکی پر ٹھہر گئے۔ دوسری شام ایک شہر میں پہنچ کر طاہر نے محافظ دستے کو واپس بھیج دیا۔ شہر کے حاکم نے تیمور ملک کا مکتوب دیکھ کر ان کی کافی آؤ بھگت کی۔ صبح جب ثریا حاکم شہر کے گھر کی عورتوں کو الوداع کہہ کر باہر نکلی تو وہ مردانہ لباس کے بجائے عورتوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلے تو ثریا نے شرماتے ہوئے کہا، میں نے لباس اس لیے تبدیل کیا ہے کہ اب ہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تاتاری اپنی پوری قوت کے ساتھ
سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہے ہیں۔ طاہر نے کہا، اسی لیے میں بہت جلد بغداد پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ ثریا نے کہا، آپ کو میری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، لیکن مجھے اب راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اگلے شہر کے حاکم سے کہوں گی کہ مجھے بلخ پہنچانے کا انتظام کر دے اور آپ وہاں سے سیدھے بغداد روانہ ہو جائیں۔ نہیں نہیں، اسماعیل نے کہا، میں آپ کو بلخ پہنچنے سے پہلے نہیں جانے دوں گا۔ یہ دراصل ثریا کی دل کی آواز تھی۔ طاہر نے کہا، اچھا بھائی، میں تمہارے لیے غزنی تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسماعیل نے کہا، خدا مجھے بلخ سے آگے نہ لے جائے۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں شل ہو گئی ہیں، لیکن بلخ میں آپ کو چند دن ہمارا مہمان رہنا پڑے گا۔ طاہر نے جواب دیا، یہ نہیں ہوگا۔ بلخ کے دروازے پر پہنچ کر میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہوگا۔ اسماعیل نے کہا، آپ میرے ساتھ نانا کے گھر تک نہیں جائیں گے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اسماعیل نے مایوس ہو کر کہا، پھر آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ اسماعیل کے اس سوال پر ثریا کا دل دھڑکنے لگا۔ طاہر نے قدر تذبذب کے بعد جواب دیا، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو پھر بلخ میں ہمارا گھر ضرور دیکھتے جائیں۔ تمہارے نانا کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ طاہر اور اسماعیل دیر تک باتیں کرتے رہے اور ثریا اپنے دل میں بار بار طاہر کا یہ فقرہ دہراتی رہی، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اور اس کا دل بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا، کیا اس نے یہ بات فقط اسماعیل کی تسلی کے لیے کہی ہے، یا اسے معلوم ہے کہ اسماعیل سے کہیں زیادہ کسی اور کو بغداد سے آنے والے قافلوں کا انتظار رہے گا؟ اب تک طاہر کی زبان سے اس نے ایسا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا جس سے اس پر یہ ظاہر ہوتا کہ زندگی کی بلند منازل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بھولی ہوئی منزل کے ساتھی کی یاد باقی رہے گی۔ اسے طاہر کے بلند نصیب العین پر فخر تھا۔ وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابل احترام سمجھتی تھی۔ اسے اس بات پر مسرت تھی کہ اس میں مردانگی کے تمام جوہر تھے۔ اس کی نگاہوں میں نیکی، شرافت، شجاعت اور پاکیزگی تھی۔ وہ سب کچھ تھا جس کی قوم کو ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ تھا جس کی ثریا تمنا کر سکتی تھی۔ جوں جوں منزل قریب آ رہی تھی، دونوں کے دل کی خلیش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید دونوں کو یہ شکایت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیت سے اب تک کیوں بے خبر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے، لیکن ان کی آنکھیں اوپر اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے، لیکن ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی۔ آخر ایک دن وہ اس چوراہے پر کھڑے تھے جہاں بغداد اور بلخ کو جانے والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اسماعیل کا گھوڑا چند قدم آگے تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آئیے نا۔ طاہر نے کہا، ٹھہرو اسماعیل، مجھ سے اب گھوڑے پر نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اسماعیل گھوڑے سے اترا اور اس کی باگ پکڑ کر چند قدم پیدل چلنے کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ثریا نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ جائیں گے۔ طاہر نے کہا، آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں، یہاں سے رخصت ہو کر میں شام سے پہلے ایک منزل طے کر لوں گا۔ ثریا نے مغموم لہجے میں کہا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ ثریا کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ اس نے خدا حافظ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا، زبان رک گئی اور آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ موڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ہاتھوں کو جنبش نہ ہوئی۔ جائیے، ثریا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ثریا، طاہر نے کہا، اس درخت کی طرف دیکھو، باقی تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں لیکن وہ سبز ہے۔ ثریا مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ طاہر نے کہا، اب میری طرف نہ دیکھنا، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ثریا نے کہا، کہیے، اگر آپ میرے آنسوؤں سے متاثر ہوئے ہیں
تو یقین کیجئے کہ یہ تشکر کے آنسو ہیں، میں اپنے محسن کو آنسوؤں کے سوا کیا دے سکتی ہوں؟ طاہر نے کہا، ثریا یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے جذبات سے واقف نہیں، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ میرے دل میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں۔ میری صاف بیانی سے غلط اندازہ لگائیں، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں کل دوبارہ ملنے کی توقع پر آج تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بہت جلد آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کل کے انتظار میں کئی برس گزر جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل کبھی نہ آئے۔ بہرحال اگر قدرت نے ہمیں زندگی کے چوراہے پر پھر ایک بار اکٹھا کر دیا تو میں زندگی کی آخری منزل تک تمہاری رفاقت اپنے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام سمجھوں گا۔ سردست میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میرا فرض مجھے بغداد بلا رہا ہے، اور اس کے بعد تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے ہر مورچے پر پہنچنا اپنا فرض سمجھوں گا۔ تم اس وقت کے لیے دعا کرو جب میں فتح کی خبر لے کر بلخ پہنچوں، جب میری قبا میرے خون سے رنگین ہو اور میرے چہرے پر زخموں کے نشان ہوں۔ ثریا نے مڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا انتظار کروں گی، کاش میں ان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی، اور طاہر محسوس کر رہا تھا کہ چاند بادلوں کے نقاب سے اچانک باہر نکل آیا ہے۔ ایک لمحہ توقف کے بعد ثریا بولی، اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی۔ کہو۔ آپ نانا کے گھر تک ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ میں آپ کو صرف ایک بار دروازہ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے ہر وقت کھلا رہے گا، تاکہ آپ جب دوبارہ بلخ آئیں تو ہمارے گھر کا کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ آپ اجنبی ہیں۔ آپ نانا جان سے ملیں، وہ خوش ہوں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو آج نہیں تو کل الگ صبح ضرور روانہ کر دوں گی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ 2 دن کا سفر 1 دن میں طے کر سکتے ہیں میرے لیے۔ طاہر نے کہا، چلیے۔ اسماعیل چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر ایک پتھر کا نشانہ کر رہا تھا۔ طاہر اور ثریا کو قریب آتے دیکھ کر وہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سپاہی اور تاجر۔ شیخ عبد الرحمن دوہرے جسم اور موٹے دماغ کا ایک متمول تاجر تھا۔ اس کا مکان بلخ کی چند شاندار عمارتوں میں سے ایک تھا۔ اس کا وسیع کاروبار دور دراز کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا، اور اس کے تجارتی قافلے بخارا اور بغداد سے لے کر دہلی تک آتے جاتے تھے۔ رہائشی مکان کے ساتھ ایک اور وسیع عمارت میں اس کا دفتر تھا۔ تاتاریوں کے حملے نے اسے خوارزم سے کاروبار سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بخارا اور سمرقند سے اس کے قاصد نہایت پریشان کن خبریں لا رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اس نے بلخ کو محفوظ سمجھتے ہوئے اپنا مال و متاع وہاں جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنا قیمتی مال و اسباب غزنی بھیج رہا تھا۔ طاہر کو جس کمرے میں ٹھہرایا گیا وہ بیش قیمت ایرانی قالینوں اور اطلس و کم خواب کے پردوں سے آراستہ تھا۔ اس نے اسماعیل کے ساتھ پاس کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی اور شہر کے پر رونق بازار کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس آ گیا۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ کمرے میں حنیفہ ایک معمر خاتون داخل ہوئی۔ اسماعیل نے جلدی اٹھتے ہوئے کہا، نانی جان آئے ہیں۔ طاہر بھی اٹھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ کی آنکھوں سے حزن و ملال ٹپکتا تھا۔ اس نے آتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا، نوجوان، میں تمہارا شکر ادا کرتی ہوں، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، خدا تمہیں جزا دے۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو شکریہ کا مستحق نہیں سمجھتا، یہ میرا فرض تھا، مجھے اسماعیل کے والد کے متعلق افسوس ہے۔ حنیفہ نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا، وہ مرا نہیں، شہید ہوا ہے، مجھے اس سے یہی توقع تھی۔ مجھے ثریا نے بتایا ہے کہ تم الگ صبح بغداد روانہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں ضروری کام سے روکنا نہیں چاہتی، لیکن اگر پھر بھی اس راستے سے گزر ہو تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ بغداد پہنچ کر یہ نہ بھول جانا کہ بلخ میں ایک عرب ماں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ پھر وہ اسماعیل کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا زیادہ دیر انتظار نہ کرنا، ان کے پاس بہت سے تاجر آئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ یہاں آنا بھول جائیں۔
کمرے سے نکلتے ہوئے حنیفہ دروازے پر رکی اور طاہر سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا صبح رخصت ہونے سے پہلے میری دعائیں ضرور لیتے جانا۔ کچھ دیر بعد برابر کے کمرے سے کسی نے اسماعیل کو آواز دی اور طاہر کے دل میں ایک خفیف سی دھڑکن پیدا ہوئی۔ یہ ثریا کی آواز تھی۔ اسماعیل دروازے پر سے پردہ ہٹا کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، آپا کا خیال ہے کہ شاید نانا جان کو آنے میں دیر ہو جائے، چلیے آپ کھانا کھا لیں۔ طاہر نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں؟ اسماعیل نے جواب دیا، نانا جان کا کچھ پتہ نہیں، نانی جان کہتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی آدھی آدھی رات تک دفتر میں حساب و کتاب دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت اچھا، طاہر یہ کہہ کر اٹھا اور اسماعیل کے ساتھ برابر والے کمرے میں داخل ہوا۔ دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ایک حبشی غلام ادب سے ہاتھ باندھ کر ایک کونے میں کھڑا تھا۔ تکلفات میں یہ دسترخوان بغداد کے کسی امیر دسترخوان سے کم نہ تھا۔ طاہر نے بیٹھتے ہوئے اسماعیل سے پوچھا، اور مہمان بھی آئیں گے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، باقی مہمانوں کا کھانا باہر کے مہمان خانے میں بھیج دیا گیا ہے۔ آپا جان کہتی تھیں کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ لوگ آپ سے ساری رات سوالات پوچھتے رہتے، اس لیے آپ کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد طاہر نے اسماعیل کے ساتھ مسجد میں جا کر عشاء کی نماز ادا کی اور واپس کمرے میں آ کر اس نے اسماعیل سے کہا، اسماعیل اب تمہیں نیند آ رہی ہوگی، جاؤ سو جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر دروازے تک پہنچا لیکن کچھ سوچ کر پھر لوٹ آیا۔ طاہر نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ اسماعیل نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے سوتا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مل کر جاؤں گا، جاؤ اب آرام کرو۔ اسماعیل مطمئن سا ہو کر باہر نکل گیا۔ نوکر نے انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ پر اور لکڑیاں لا کر پھینک دیں اور طاہر کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ اسماعیل پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، نانا جان آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ طاہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانے قد کا موٹا تازہ معمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ طاہر نے جلدی سے اٹھ کر مصافحہ کیا۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کو 2-3 بار سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، آپ کا نام طاہر ہے؟ جی ہاں۔ آپ عرب ہیں؟ جی ہاں۔ تاتاریوں کے حملے کے وقت آپ قوقند میں تھے؟ جی ہاں۔ آپ وہاں کیا کام کرتے تھے؟ میں وہاں تیمور ملک کا ایک سپاہی تھا۔ عبد الرحمن نے مغموم لہجے میں کہا، وہ بدنصیب بھی ایک سپاہی تھا؟ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ نصیر الدین، ان بچوں کا باپ۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ میری لڑکی کی شادی نہ کرو۔ جب وہ بیچاری مر رہی تھی، یہ حضرت مصر میں نصرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد اسے خوارزم شاہ کی خدمت کا شوق چرایا۔ اب ان بچوں کی نانی رو رہی ہے۔ بھلا ایسے داماد کے متعلق اور کیا خبر آ سکتی تھی؟ سپاہی یا جنگ میں کام آتا ہے یا زخمی ہوتا ہے، اب رونے سے کیا فائدہ؟ طاہر نے جواب دیا، معاف کیجئے، قوم کے سرفروش سپاہیوں کے متعلق میری رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، آپ برا نہ منائیں، میں اس موضوع پر بحث نہیں کیا کرتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری عمر 60 سال کے لگ بھگ ہے اور آج تک میرے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ میں ایک دفعہ سرکش گھوڑے سے گرا تھا، اس کے بعد میں گھوڑے کی لگام کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حسب و نسب پوچھ لیتا ہوں، لیکن میں ان نوجوانوں پر حیران ہوں جو بار بار زخمی ہونے کے باوجود بھی تلواروں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی صرف ایسے ہی نوجوانوں کے دم سے قائم ہے۔ اگر قوم کے تمام افراد آپ کی طرح جسم پر خراش تک آنے سے ڈرنے لگیں تو تاتاری ہمارے لیے اس زمین پر سانس تک لینا دشوار کر دیں گے۔ آپ نے غلط سمجھا، مجھے عام سپاہیوں سے نفرت نہیں، مجھے صرف ان لوگوں کے خلاف شکایت ہے جن کو گھر میں آرام میسر تھا لیکن وہ صرف اپنے عزیزوں کو رلانے کے لیے میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ نصیر الدین ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔
طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی کے لیے لڑنا ہر شخص کا فرض ہے۔ یہاں عام اور خاص کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کی نگاہ میں امیر اور غریب کے خون کی قیمت ایک ہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم آزاد ہو تو عمرہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے وقت انہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے رہنا چاہیے۔ عبد الرحمن نے اس بحث میں لاجواب سا ہو کر گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے اسماعیل سے کہا، کیوں اسماعیل، تم تاجر بنو گے یا سپاہی؟ سپاہی بنوں گا اور تاجر بھی بنوں گا۔ عبد الرحمن نے پریشان سا ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صبح جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، میں آج ہی جانا چاہتا تھا لیکن آپ سے ملاقات کے شوق میں ٹھہر گیا۔ بہت اچھا، میں صبح ضرور ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسماعیل کا بازو پکڑ کر باہر نکل گیا۔ بالاخانے کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے نانا اپنے نواسے سے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بے وقوف، میں نے خوارزم شاہ کو 2 لاکھ دینار بھیجے ہیں۔ اس رقم سے وہ کئی اور سپاہی اپنی فوج میں بھرتی کر سکتا ہے۔ میرا مقصد سپاہیوں کی توہین نہ تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ تاجر بھی اپنا کاروبار سنبھال کر قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارا باپ خوارزم شاہ کے لیے جان دینے کے بجائے تجارت میں میرا ساتھی ہوتا تو ہم لاکھوں کا کاروبار اور بڑھا سکتے تھے اور خوارزم شاہ کو بہت زیادہ مدد دے سکتے تھے۔ اسماعیل کہہ رہا تھا، ابا جان نے خوارزم شاہ کے لیے جان نہیں دی، انہوں نے ہماری آزادی اور عزت کے لیے جان دی ہے۔ اور وہ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اسی لیے تو وہ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خدا کا شکر کرو کہ اس نوجوان کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا، ورنہ نامعلوم تمہارا کیا حشر ہوتا۔ لیکن تمہیں بحث کرنا کس نے سکھا دیا؟ چلو۔ طاہر کو دوبارہ سیڑھیوں پر ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب طاہر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو اسماعیل وہاں موجود تھا۔ وہ بولا، دوسرے کمرے میں ناشتہ تیار ہے۔ طاہر ناشتہ کھا کر فارغ ہوا۔ ایک نوکر نے آ کر کہا، آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ طاہر اسماعیل کی رہنمائی میں کمرے سے نکل کر ایک کشادہ برآمدے میں چند قدم چلنے کے بعد سیڑھیوں پر چڑھا اور بالائی منزل کے ایک خوشنما کمرے میں داخل ہوا۔ عبد الرحمن ایک قالین پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چاندی کے تشت میں ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، آپ کا گھوڑا تیار ہے۔ ثریا کہتی تھی کہ آپ کا ایک دن ضائع ہوا، اس لیے میں آپ کو اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رہا ہوں۔ شہر کے گورنر سے بھی مل چکا ہوں، اس نے راستے کی چوکیوں کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا ہے، لیجئے۔ طاہر نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے گورنر کا مراسلہ لیتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میرے پاس تیمور ملک کا مکتوب تھا۔ مجھے ثریا نے یہ بتایا تھا، لیکن تیمور ملک کے اقبال کا ستارہ ان دنوں گردش میں ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید بلخ کے گورنر کے سپاہی اس کے مکتوب کو کوئی اہمیت نہ دے۔ ثریا نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ کو تیمور ملک کا ساتھی سمجھ کر راستے کی چوکیوں کے افسر آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچھیں گے اور آپ کا بہت سا وقت ضائع کریں گے۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اس تکلیف کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھہریے۔ عبد الرحمن نے چاندی کا تشت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کہا، میں آپ کی تکلیف کا صلہ نہیں دے سکتا، میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجیے۔ طاہر کی خوبصورت اور کشادہ پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں نمودار ہوئی اور اس نے عبد الرحمن کے ہاتھوں سے تشت لے کر نیچے رکھ دیا اور تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں کیا ہے؟ 2000 اشرفیاں، لیکن اگر آپ اسے کم سمجھیں تو میں انہیں دگنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن عبد الرحمن پریشان سا ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنی قبا کا دامن مسل رہا تھا۔ تم خفا ہو گئے؟ کیسی غلط فہمی؟ میں تمہاری بڑی سے بڑی توقع پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ثریا اور اسماعیل کو ہیروں سے تول کر تمہیں دے سکتا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔
تم دل کھول کر مانگو اور میں دل کھول کر دوں گا، میں ایک عرب ہوں۔ طاہر نے کہا، میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا ہے تو وہ میرا فرض ہے۔ آپ عرب ہیں تو میں بھی ایک عرب ہوں، لیکن عرب ہونے سے پہلے ہم دونوں مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی کے خلوص کو پیسوں سے تولا نہیں کرتے۔ عبد الرحمن اپنی قبا کو اب بری طرح مسل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عقب کے کمرے کے دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کو جنبش ہوئی اور ثریا نے اچانک نمودار ہو کر عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانا جان، ثریا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو نانی جان بلاتی ہیں۔ عبد الرحمن کچھ کہے بغیر ثریا کے ساتھ عقب کے دروازے کی طرف چل دیا، اور ثریا اسے دروازے تک پہنچا کر طاہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ خاموشی سے طاہر کی طرف دیکھتی رہی، اور جب پردے کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آہٹ سنائی دی تو اس نے مغموم اور ملتجی لہجے میں طاہر سے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں سب باتیں سن چکی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نانا جان کو ایک سادہ لوح تاجر سمجھ کر ان کی غلطی سے درگزر کریں گے۔ وہ تجارت کے سوا کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے ساری دنیا ایک منڈی ہے۔ وہ جب رات کے وقت آسمان پر جھل ملاتے تارے دیکھتے ہیں تو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں لین دین کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ یہاں سے خفا ہو کر نہ جائیں، یہ میری غلطی تھی، مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں انہیں سمجھا دیتی۔ کہیے آپ ان کی غلطی معاف کرتے ہیں یا نہیں؟ میرے لیے؟ طاہر مسکرایا اور ثریا نے محسوس کیا کہ اس کے آسمان سے غم کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ اس نے کہا، ثریا تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے نانا جی نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے، اپنے زاویہ نگاہ سے انہوں نے کوئی بری بات نہیں کی۔ فرض کرو اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میری ضرورت کا احساس کرنا ان کا فرض نہ تھا؟ ثریا مسکرائی اور اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ طاہر بیک وقت اس کے ہونٹوں پر کھلنے والی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں پر حیران تھا۔ اس نے سورج کی ابتدائی کرنوں میں پھولوں کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے گلاب کی کٹوروں میں شبنم کے موتی دیکھے تھے، لیکن ثریا کی آنکھیں شبنم میں نہائے ہوئے پھولوں سے کہیں زیادہ دل فریب تھیں۔ اس کے ہونٹ سورج کی سنہری کرنوں میں مسکرانے والی کلیوں سے زیادہ جاذب نظر تھے۔ ایک بہادر عورت موت کے سامنے مسکرا رہی تھی، انتہائی کرب کی حالت میں اپنے آنسو ضبط کر سکتی تھی، لیکن اچانک مسرت کا پیام سن کر وہ جب مسکراتی ہے تو آنکھیں بے اختیار دبے ہوئے آنسوؤں کے خزانے لٹا دیتی ہے۔ ثریا نے کہا، آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریے، نانی جان آپ کو خدا حافظ کہنے آئیں گی، اسماعیل انہیں جانے نہ دینا۔ ثریا برآمدے میں سے گزر کر ساتھ کے کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے یہ کمرہ عبور کرنے کے بعد عقب کے کمرے میں پہنچی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اس کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں اس کی نانی اور نانا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نیمواں دروازے کے آگے لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ اپنے گالوں اور کانوں میں ایک حرارت سی محسوس کرنے لگی۔ شیخ عبد الرحمن کہہ رہا تھا، ثریا بھی یہی چاہتی ہے؟ اور ثریا کی نانی کا جواب تھا، اور ثریا اگر یہ نہ چاہتی تو میں اسے بیوقوف سمجھتی۔ تم خود سوچو، اگر تم خود ثریا کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل میں ایسے نوجوان کے لیے ایک نہ مٹنے والی خواہش بیدار نہ ہوتی؟ عبد الرحمن نے قدر تأمل کے بعد جواب دیا، اس میں شک نہیں کہ وہ خوش وضع ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ شریف ہے، عالی نسب بھی معلوم ہوتا ہے، سیر چشم بھی ہے، لیکن اگر ثریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب کرنے کی حماقت نہ کرتا جو آنٹھوں پہر سر ہتھیلی پر رکھ کر پھرتا ہو۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مجھ سے ثریا کے متعلق اپنا فیصلہ منوا کر رہو گی، اس لیے میں ہتھیار ڈالتا ہوں۔ تم مطمئن رہو، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں، بس وہ چلا نہ گیا ہو۔ اسماعیل، اسماعیل، اس نے بلند آواز میں کہا۔ جی، اسماعیل کی آواز آئی۔ مہمان یہی ہے؟ جی ہاں،
ان سے کہو تھوڑی دیر ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ حنیفہ نے کہا، لیکن خدا کے لیے کوئی اور حماقت نہ کر بیٹھنا۔ اس نے بگڑ کر کہا، تم اب بھی مصر ہو کہ اسے اشرفیاں پیش کرنا حماقت تھی؟ حنیفہ نے جواب دیا، حماقت نہیں تو اور کیا تھا؟ خدا کی قسم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یہ پہلا شخص ملا ہے جسے دولت سے نفرت ہے۔ اچھا، اب خدا کے لیے جاؤ، لیکن سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ تو تمہارے خیال میں میں سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، دنیا میں صرف تم ہو جسے میں اپنی دانشمندی کا متعارف نہ بنا سکا، ورنہ بلخ، بخارا اور سمرقند میں کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے میری مدح میں قصیدے نہیں لکھے۔ اگر آج تم نے کوئی غلطی نہ کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری عقل مندی کی معترف ہو جاؤں گی۔ تو پھر دروازے کے قریب بیٹھ کر غور سے میری باتیں سنو۔ ثریا اپنی توقع سے زیادہ سن چکی تھی۔ وہ کمرے سے وحشی ہرنی کی طرح بھاگی اور چند کمرے چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ قد آدم آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کاغذ اور قلم اٹھایا اور قالین پر بیٹھ کر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ ایک خط تھا، اس کا پہلا خط۔ عبد الرحمن دوسرے کمرے میں طاہر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ عبد الرحمن طاہر سے مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹا، تمہیں دیر ہو رہی ہے لیکن میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن نے کہا، ایسی باتوں کے لیے لوگ لمبی چوڑی تمہید باندھا کرتے ہیں، لیکن تمہیں جانے کی جلدی ہے اور میں بھی بہت مصروف ہوں۔ مہمان خانے میں بہت سے تاجر ٹھہرے ہوئے ہیں اور مجھے ان سے ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں اس قصے کو مختصراً کہتا ہوں۔ میں نے تمہیں دولت پیش کی اور وہ تم نے ٹھکرا دی، اور سچ پوچھو تو مجھے اس بات پر بہت صدمہ ہوا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ اس بات پر ابھی تک مصر ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رقم مجھے دینا چاہتے ہیں وہ خوارزم شاہ کے بیت المال میں بھیج دیں۔ قوم کو اس سے زیادہ ضرورت شاید کبھی نہ ہو۔ میں تمہاری یہ خواہش رد نہیں کرتا، یہ رقم وہاں بھیج دی جائے گی، لیکن اس وقت میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے، تمہارے دل میں ایک ایسی خواہش ہے جو تم نے ابھی تک مجھ سے بیان نہیں کی۔ عبد الرحمن کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ طاہر نے کہا، تو آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سی خواہش ہے؟ بات یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اور شرافت سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے انعام کا مستحق ثابت کر چکے ہو۔ طاہر نے کہا، اگر وہ انعام سونے اور چاندی میں نہیں تو میں یقیناً اسے حاصل کرنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ نوجوان، تم صاف طور پر کیوں نہیں کہتے کہ تم ثریا کے سوا مجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے؟ طاہر نے آنکھیں جھکا لیں، بولتے کیوں نہیں؟ شریف نوجوان ایسے موقعوں پر بولا نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے حنیفہ نے دروازے کا پردہ اٹھایا اور اندر آ گئی۔ طاہر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ مامر خاتون نے طاہر کے سر پر دست شفقت سے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، ثریا تمہاری ہے، اب جاؤ لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ سوا رفتار گھوڑے کی ہر جست اسے اس خطۂ زمین سے دور لے جا رہی تھی جہاں ہر ذرے کے پہلو میں اس نے محبت کی دھڑکنیں محسوس کی تھیں۔ شیخ عبد الرحمن کے محل اور بلخ کے بازاروں میں سے گزرتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس شہر میں ایک اجنبی نہ تھا، ایک بلبل کی طرح جو ایک پھول سے آشنا ہونے کے بعد سارے باغ کو اپنا سمجھ لیتی ہے۔ طاہر کو بلخ کی ہر شے اپنی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جیسے مدتوں اس شہر میں رہ چکا تھا، برسوں ان فضاؤں میں پرواز کر چکا تھا۔ ثریا کو پہلی بار غور سے دیکھنے کے بعد اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی تصویر پہلے ہی اس کے دل میں موجود تھی اور اس کی آواز برسوں پہلے اس کے کانوں میں گونج چکی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ طاہر کو اچانک ایک خیال آیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس تھیلے کو ٹٹولنے لگا جو اس کے پیچھے زین کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔
یہ خوبصورت تھیلا اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت دیکھا تھا اور اسماعیل نے کہا تھا کہ آپا جان نے اس میں کھانے کی چیزیں رکھوا دی ہیں۔ شہر سے نکلنے کے بعد وہ خیالات کی دنیا میں کھو گیا اور چند کوس تک اسے اس تھیلے کا خیال نہ آیا۔ اس بات سے مطمئن ہو کر تھیلا زین کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے، وہ پھر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ ایک ندی کے کنارے پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ پانی پینے کے بعد گھوڑا کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے تنکے نوچنے لگا۔ طاہر کو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے اٹھ کر تھیلا اتارا اور پھر پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھیلا کھولتے ہی اس کی نگاہ کھانے سے پہلے ایک ریشمی رومال پر پڑی۔ اس نے رومال نکالا۔ رومال میں لپٹے ہوئے کاغذ کی سرسراہٹ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوشگوار مہک سے طاہر نے اپنے پہلو میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی۔ اس نے رومال میں لپٹا ہوا کاغذ نکالا، کھولا۔ سیاہ الفاظ رنگا رنگ کے پھول بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ اسے تنفس بھی بار محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں ایک نغمہ گونج رہا تھا، ایسا نغمہ جس کی تانیں بہت بلند تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نغمے کے سر دھیمے ہونے لگے۔ رقص کرتے ہوئے پھول سیاہ دبوں میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ ثریا کا خط پڑھنے لگا۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہوئی، دوسری بار اس کے ہونٹ ہلنے لگے، تیسری بار وہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا۔ میرے محسن، تم نے کہا تھا کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں آتا۔ میں یہ سطور ایسی احساس کے ماتحت لکھ رہی ہوں۔ نانا نانی جان میری دائمی حفاظت کے لیے آپ کو منتخب کر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنی بے قراری کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ایک مجاہد کی خادمہ بننے کا اہل ثابت نہیں کیا۔ جب آپ بلخ سے کچھ فاصلے پر مجھے خدا حافظ کہنا چاہتے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت میرے لیے یہ احساس ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی زندگی کی کتاب کا نیا ورق الٹنے والے ہیں۔ مجھے یہ اطمینان نہ تھا کہ وقت کے ہاتھ ہمیں پھر ایک بار ایک ہی شاہراہ پر لا کھڑا کریں گی۔ اب میں اپنے دل میں یہ اطمینان محسوس کرتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ بغداد جیسے پر رونق شہر میں پہنچ کر اس چھوٹے سے شہر کو بھول نہ جائیں، لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتی رہوں گی کہ میرا خیال آپ کے بلند ارادوں میں حائل نہ ہو، میری یاد آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے۔ غالباً نانا اور نانی جان آپ سے بہت جلد بلخ لوٹنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن میں یہ التجا کرتی ہوں کہ جب تک بغداد میں آپ کا مقصد پورا نہ ہو آپ واپس آنے کا ارادہ نہ کریں۔ میری فکر نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کی ہوں۔ جب تک سورج دنیا کو صبح کا پیغام دیتا رہے گا اور رات کے وقت ستارے آسمان پر جگمگاتے رہیں گے، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ ثریا۔ طاہر نے خط اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے بے توجہی سے چند نوالے کھائے اور تھیلا زین سے باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ثریا کے یہ الفاظ ایک نغمہ بن کر گونج رہے تھے۔ آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔